آئنسٹائن نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. ویسے تو بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں اور بڑے کارنامے بھی سر انجام دیے ہیں، جن میں ایک سب سے بڑا کارنامہ جو سبھی جانتے ہیں وہ ہے ایٹم بام، جو پلک جھپکتے میں لاکھوں معصوم انسانوں کی جانیں لے سکتا ہے اور ایسی تباہی پھیلاتا ہے کہ صدیوں تک اثرات رہتے ہیں. اس قدر ظالم اور خطرناک ایجاد ہے، نہ جانے کیوں اس ایجاد کو لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن بہرحال تو آئنسٹائن نے کہا کہ دنیا کی سب سے خطرناک بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم خطرے مول لینے سے پیچھے ہٹ جائیں، مطلب جب ہم رسک لینا چھوڑ دیں گے تو یہ سب سے بڑا رسک ہوگا. اب اس بات کے تناظر میں بحیثیت ایک قوم کے اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. مثال کے طور پر ہم کسی کے اشارے پر دکانوں کو آگ اور معصوم جانیں لے لیں گے، لیکن یہ رسک نہیں لیں گے کہ جو یہ ہنگامے کروا رہا ہے وہ کون ہے اور اسے کیسے روکا جائے. ان باتوں سے کیوں ایسا رسک نہیں لیتے جس سے عوام الناس کا بھلا ہو جائے اور معاشرے میں امن و آشتی ہو جائے. آئنسٹائن کہتا ہے کہ رسک لو، اگر رکے تو یہ بے حد خطرناک بات ہوگی. سو ہماری قوم نے بے حد رسک لیے، لیکن غلط سمت میں، اور ہمارے رہزن جیسے رہنما تو ہمیشہ ہی ہمیں غلط مقاصد کے لیے رسک لیتے رہے اور قوم کو غلط سمت میں لے کر چلاتے رہے، اور قوم بھی آنکھیں بند کر کے چلتی رہی. اچھا جناب، تو وقت کیا ہے، خلا کیا ہے، روشنی کیا ہے؟ کیونکہ آئنسٹائن کی اوپر بات ہو رہی تھی تو اس وجہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں وقت، خلا اور روشنی کی. روشنی اتنی تیز رفتار کہ ایک لمحے میں لاکھوں میل کا سفر طے کرتی ہے، اور ایک ایسی انرجی ہے جو کبھی ڈسٹروائے نہیں ہو سکتی ہے. تو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ڈسٹروائے نہیں ہوتی ہے. کبھی امابس والی رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے. امابس والی رات وہ ہوتی ہے جس میں چاند نہیں نکلتا آسمان پر، تو امابس والی راتیں ہوتی ہیں. امابس، ہاں یہ ورڈ ہے امابس، ہندی سنسکرت کا ورڈ ہے. بٹ اینی ویز، تو اندازہ ہوگا کہ وہ ستارے جو کہکشاں میں جھلملاتے ہیں وہ کچھ تو سیارے ہیں جو ہمارے ہی نظام شمسی میں سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. کچھ ستارے ہیں جو ہمارے سورج سے کئی گنا بڑے ہیں اور ان کے گرد کئی سیارے گردش کر رہے ہیں، اور ان سیاروں کے گرد کئی چاند چکر لگا رہے ہیں. انشا جی کا چاند سب کو بے حد پیارا اور بے حد مقبول تھا. کوئی گیت، کوئی گانا چاند کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا. لیکن جب 60 کی دہائی میں جب خلا نورد چاند کی سیر کر کے آ گئے تو چاند سے منسلک ہزاروں کہانیاں جھوٹ ثابت ہوئیں اور بہت سے حقائق سامنے آئے، جس میں وہاں کی آب و ہوا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کشش ثقل بھی ہماری دنیا سے کم ہے. چاند تو خیر ہمارا پڑوسی ہے اور بس ایک ہی ہے، لیکن دوسرے سیارے ہمارے نظام شمسی میں 8 چاند لیے بیٹھے ہیں. اور ان سیاروں میں زندگی کیسی ہے یا زندگی کے آثار بھی ہیں کہ نہیں، ان باتوں کا پتہ لگانے کے لیے بھی ناسا نے بہت ساری مشینیں خلا میں چھوڑی ہوئی ہیں جو ان سیاروں کے موسم، درجہ حرارت اور پانی اور زندگی کی تلاش میں کوشاں اور مصروف ہیں کئی سالوں سے. کوئی 50 سال پہلے وویجر بھیجا تھا. تو یہ جو وویجر تھا اس نے ٹریول کرنا شروع کر دیا اور بہت آگے نکل گیا اسپیس میں، ہمارے مطلب سولر سسٹم میں، جو کہ آج تک تصویریں بھیج رہا ہے مختلف سیاروں کی، ان کے چاندوں کی، ان کے موسموں کی. اور اس کو اس امید سے بھیجا گیا تھا خلا میں کہ وہ دوسرے سیاروں اور ان کے چاندوں میں رہنے والے باشندوں کی تصویریں دنیا میں ان سائنسدانوں اور مفکروں کو جو دن رات اپنے تجربہ گاہوں میں جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پتہ لگا لیں کہ اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ بھی کچھ اور قسم کی مخلوقات مختلف سیاروں اور کہکشاں میں پائی جاتی ہیں. وویجر میں تصویریں رکھتی ہیں، بچے کے رونے کی آواز، میوزک اور یہ ساری چیزیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں چاہتا ہے کہ اس جیسے اور بھی ہوں اس کائنات میں؟ کیا دنیا کی 7.9 خرب کی آبادی کافی نہیں؟ کیا اس دنیا میں کم مسائل ہیں جو دوسرے سیاروں اور ستاروں کے بھی مسئلے ہم ہی حل کریں؟ ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے تجسس. ایک جستجو ہے جو ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے، جو ہمیں چین سے سونے نہیں دیتی. اور پھر آئنسٹائن کی بات کہ رسک نہیں لینا ہی سب سے بڑا رسک ہے، اور ستاروں سے آگے
جہانوں کو جان جوکھوں میں ڈال کر تلاش کرنے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان